بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے خلیفہ اور جان نشین ہیں۔ بیشتر مؤرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن عیزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین و مؤرخین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بعلبک کا مشہور شہر ان کی رسالت و ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بعلبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بعل تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت خانے کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی، اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جاں بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے اس عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں اور جنگل کے پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی: الہی مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے، اور گھوڑا چل پڑا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت الیسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم ہر قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے، اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا تھا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت دی۔ غضب و جلال اور طاقت و قوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہم السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے، جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا تو آپ مجھ کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ الصافات میں۔ سورہ انعام میں تو صرف ان انبیاء کرام علیہم السلام کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور سورہ الصافات میں آپ کی بعثت اور قوم کی ہدایت کے متعلق مختصر طور پر بیان فرمایا ہے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی۔ اور سورہ الصافات میں اس طرح ارشاد ہوا، اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہیں، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا بعل کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے کو، اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی ثنا باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن مجید میں بہت ہی مختصر مذکور ہے، تاہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہودیوں کی ذہنیت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پہ یہ لوگ حریص نہ ہوں، باوجود کہ ان میں ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مگر پھر بھی بت پرستی، کواکب پرستی اور غیر اللہ کی عبادت ان لوگوں سے نہ چھوٹ سکی۔ پھر یہ لوگ اعلیٰ درجے کے جھوٹے، بد عہد اور رشوت خور بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو ایذائیں دینا اور ان کو قتل کرنا ان ظالموں کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ بہرحال ان ظالموں کے واقعات سے جہاں ان لوگوں کی بدبختی و مجرمانہ شقاوت پر روشنی پڑتی ہے، وہیں ہم لوگوں کو یہ نصیحت و عبرت بھی حاصل ہوتی ہے کہ اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ خدا کے آخری پیغام یعنی اسلام پر مضبوطی سے قائم رہ کر یہودیوں کے ظالمانہ طریقوں کی مخالفت کریں، اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف
اور مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ کے مقدس نبیوں کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔